अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विजयनम और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 11 मई 2021 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विजयनम का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। अमरीका के सदर जो बाइडन के खुसूसी मंदूब बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलज़ाद ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि अमरीका अफगानिस्तान के अंदर मुस्तकिल जंग बंदी चाहता है। तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान डायलॉग के ज़रिए से मुस्तकिल तौर पर हुकूमत चाहता है, लेकिन अमरीका तालिबान की धमकियाँ, तालिबान के हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर तालिबान ने वादों को पूरा ना किया तो तालिबान के ख़िलाफ़ हमले कर दिए जाएंगे। इस हवाले से नाज़रीन काम अमरीका के खुसूसी मंदूब बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलज़ाद के बयान की तालिबान ने मज़म्मत की है कि तालिबान के खिलाफ है काबुल हुकूमत की पुष्पनाही अमरीका छोड़ दे। वादे के मुताबिक अपनी फ़ौजें अमरीका अफगानिस्तान से निकाले। ईद के बाद तालिबान अमरीका के खिलाफ एक और नया मंसूबा भी, प्लान भी शुरू कर सकते हैं। पालनाज़िकाम इसके अलावा एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जो अफगानिस्तान के नायब सदर हैं अमरुल्लाह सालेह, उन्होंने कहा है कि अगरचे अमरीका अपनी फ़ौजें अफगानिस्तान से निकाल रहा है, लेकिन हमें अमरीका की ज़रूरत है और हम तालिबान के हमलों को रोकने के लिए अमरीका से मदद लेते रहेंगे, मदद चाहते रहेंगे और अमेरिका के साथ मिलकर तालिबान को मारते रहेंगे। लेकिन अफगान तालिबान ने कहा है कि जितनी मर्जी साजिशें कर ली जाएं, लेकिन हमारी कार्रवाइयां, हमारी फतूहात जारी रहेंगी। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि सूबा कुंदूज के अंदर और दीगर सूबों के अंदर तालिबान के सामने 60 से ज़ायद काबुल फौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं, जबकि अफगान तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 30 काबुल फौजी हलाक कर दिए गए हैं, जबकि 11 चेक पोस्टें और इसी तरह से फौजी छावनियां भी फतह हुई हैं। 6 टैंक भी तबाह कर दिए गए हैं, जबकि भारी माल गनीमत भी अफगान तालिबान ने हासिल करने का दावा किया है। पालनाज़िकाम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अमरीका की अफगानिस्तान के अंदर जंगी जारियत के खिलाफ है। चाइना ने ऐलान कर दिया है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा दहशत गर्द मुल्क अमरीका है, जिसने अफगानिस्तान के अंदर 20 साल जंग के अंदर 30,000 से ज़ायद निहत्ते शहरियों को शहीद किया और इसी तरह से 60,000 से ज़ायद लोगों को ज़ख्मी किया, जबकि 11 मिलियन से ज़ायद लोगों को मुहाजिर बनाया, रेफ्यूजी बनाया। लिहाजा अमरीका इस दरिंदगी का हिसाब दे, लेकिन बहरहाल नाज़रीन अमरीका से दरिंदगी का हिसाब सिर्फ और सिर्फ चाइना ले सकता है। लिहाजा चाइना को दुनिया के 21वीं सदी के सबसे बड़े दहशत गर्द मुल्क अमरीका के खिलाफ ना सिर्फ पाबंदियाँ लगवानी चाहिए बल्कि कार्रवाइयाँ भी करवानी चाहिए, जो दुनिया भर के अंदर बदअमनी, दहशत गर्दी फैलाकर इंसानियत का कत्ल करता रहा है, लोगों का खून बहाता रहा है। आगे बढ़ने को हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये फ़लस्तीन से है। नाज़रीन इसराइली फ़िज़ाइया की बमबारी जारी है। गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से आज इसराइली फ़िज़ाइया ने, जंगी तैयारों ने बमबारी की है, जिसके नतीजे में तकरीबन 40 के करीब फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद कर दिए गए हैं, जबकि 150 से ज़ायद मुसलमान ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। जबकि आज यहूदियों की ताज़ा कार्रवाइयों में मज़ीद 300 से ज़ायद जो फ़लस्तीनी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन बहरहाल हमास की जानिब से भी इसराइल पर बमबारी की जा रही है, रॉकेट फायर किए जा रहे हैं। हमास ने दावा किया है उन्होंने 120 किलोमीटर तक की रेंज के नए मिसाइलों को भी लॉन्च कर दिए हैं, जो तिल अबीब के ऊपर गिराए गए हैं, रॉकेट फायर किए गए हैं, जिससे इसराइल को बड़ा नुकसान हुआ है और इसराइल के 50 से ज़ायद जो शहरी हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 10 से ज़ायद इसराइली यहूदियों को हलाक भी कर दिया गया है। नाज़रीन पूरी दुनिया की जानिब से इसराइली बर्बरियत और जुल्म की मज़म्मत की जा रही है, लेकिन बहरहाल मुसलमानों को, उम्मत मुस्लिमा को फ़लस्तीनी मुसलमानों का साथ देना होगा जो निहत्ते हैं और उनकी मदद करना होगी ताकि इसराइली यहूदियों को सबक सिखाया जाए। इसराइली मीडिया भी तस्लीम कर रहा है कि गज़ा से 250 से ज़ायद रॉकेट हमले हुए हैं इसराइल पर। नाज़रीन मुसलमानों को अपनी ताकत बढ़ाना होगी ताकि दुश्मनों के खिलाफ जंग में कभी शिकस्त ना हो, दुश्मनों पर रौब तारी रहे। ये दुश्मन बुज़दिल हैं, मुसलमानों से, इस्लाम की ताकत से डरने वाले हैं, लिहाजा इन्हें जिहाद की ताकत से भगाया जा सकता है, डराया जा सकता है। बारनाज़िकाम इसके अलावा जो एक और ख़बर सामने आ रही है कि तैयब उर्दगान इस्लामी दुनिया को डिप्लोमेटिक अंदाज में मुत्तहिद कर रहे हैं ताकि यहूदियों के खिलाफ मजबूत मौक़िफ़ अपनाया जा सके। आगे बढ़ने को हम जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये नाज़रीन पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है। भारत एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर सीज़ फायर वायलेशन का इल्ज़ाम लगा रहा है। भारतीय मीडिया में रिपोर्टें जारी हो
رہی ہیں کہ سن 2020 کے اندر پاکستان نے سب سے زیادہ LOC پر سیز فائر ایگریمنٹ اور معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے، بھارت کے خلاف بلا اشتعال فائرنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں بھارتی فورسز کو بڑا نقصان ہوا ہے۔ لہٰذا پاکستان کے ساتھ فروری کے آخر میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا سیز فائر کا، اسے ختم کیا جائے۔ اور اب ناظرین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت LOC کے ذریعے سے پاکستان کے خلاف ایک مرتبہ پھر اشتعال انگیزی بڑھانا چاہتا ہے، لیکن افواج پاکستان ہمہ وقت تیار ہیں، کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب بھارت کو ملے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین بھارت نے پاکستان دشمنی میں جو بھارتی ریاست پنجاب ہے اسے پاکستان سے کورونا کے حوالے سے جو فیسلٹیز ہیں انہیں منگوانے سے روک دیے ہیں، بالخصوص آکسیجن کی درآمد سے بھارتی ریاست پنجاب کو روکا گیا ہے، کیونکہ بھارت کی مودی حکومت کو خطرہ ہے کہ سکھ پاکستان کے حق میں ہیں اور آزادی کی تحریک خالصتان میں پاکستان کی مدد لے کر بھارت سے رہائدگی حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے دشمنی میں جو بھارتی ریاست پنجاب ہے اسے پاکستان سے کسی بھی طرح کی آکسیجن منگوانے سے روک دیا گیا ہے۔ ناظرین آگے بڑھ لیتے ہیں، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ سعودی عرب سے ہے۔ ناظرین سعودی عرب کی جانب سے پہلی مرتبہ اعلان کر دیا گیا ہے، یہ دوسرا سال ہے کہ جس میں غیر ملکی بھی فارنر بھی رواں سال حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ اگرچہ کرونا وبا کی وجہ سے سخت لاک ڈاؤن بھی ہے، ریسٹرکشنز بھی ہیں، لیکن بہرحال غیر ملکیوں کو رواں سال حج کی اجازت دینے کی خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان قیدیوں کے معاملے میں تبادلے پر اتفاق ہوا ہے۔ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو سعودی عرب کے اندر ہیں ان کی مشکلات کو حل کیا جائے۔ آج پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے عوام سے لائیو ٹیلی فونک کے بات چیت بھی کی ہے، جس میں جو پاکستان کے اوورسیز پاکستانی تھے انہیں یقین دلایا گیا ہے کہ پاکستان کا جو فارن آفس ہے بیرون ممالک کے اندر اسے بہتر کیا جا رہا ہے، اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، جو بھی غفلت کرے گا اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ اسے سزا دی جائے گی، اسے معطل کر دیا جائے گا۔ ناظرین آگے بڑھ لیتے ہیں، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین بھارت سے اور اسی طرح سے میانمار سے ہے۔ ناظرین تازہ خبر سامنے آ رہی ہے، بھارت کی ریاست آسام ہے جہاں پر ایک گرینیڈ بلاسٹ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 2 افراد زخمی بتائے جاتے ہیں۔ بھارت کی مختلف ریاستوں میں علیحدگی پسندوں کے حملوں میں بھارتی فوج کو نقصان ہو رہا ہے اور بھارت کے اندر تباہی، دہشت گردی پھیلتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین میانمار سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ فوج کی جانب سے یونیورسٹیوں کے اساتذہ کو، ٹیچرز کو، پروفیسرز کو معطل کر دیا گیا ہے اور طلباء کو اور پروفیسر کو گرفتار کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ چائنا میانمار کے اندر پرامن حالات کرنے کے لیے کوشاں ہے تاکہ فوج اور حکومت کے درمیان اور مخالفین کے درمیان، پروٹیسٹر کے درمیان صلح کروائی جا سکے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ قطر اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین قطر کے بادشاہ تمیم حمد ثانی سعودی عرب کے کراؤن پرنس ولی عہد محمد بن سلمان کی خصوصی دعوت پر آج سعودی عرب پہنچے ہیں، جہاں ان کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے مختلف امور پر بات چیت ہوئی ہے اور اس ملاقات کے اندر سعودی عرب نے اور قطر نے اتفاق کیا ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد جاری رکھی جائے گی اور اسی طرح سے اسلامی ممالک کے درمیان اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں قطر، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان اور اسی طرح سے سعودی عرب اور ایران کے درمیان اور مصر کے درمیان تعلقات بحال کرنے کے لیے کوشاں ہیں تاکہ امت مسلمہ میں اختلافات ختم ہو جائیں اور مسلمان متحد ہو جائیں۔ اچھی بات ہے ناظرین، مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے تاکہ دشمنوں کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کا مزید موقع نہ مل سکے۔ ناظرین آگے بڑھ لیتے ہیں، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ عراق سے ہے۔ ناظرین عراق کے اندر مسلسل امریکی فوجی اڈوں پر حملے ہو رہے ہیں، جس کے بعد امریکہ نے اپنے فوجیوں کو اور جنگی ساز و سامان کو عراق سے نکالنا شروع کر دیا ہے۔ ایک بڑی خبر جو الجزیرہ پر نشر ہوئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے لڑاکا F-16 طیاروں کو امریکی فوجی اڈوں سے کہیں اور منتقل کر دیا ہے، کیونکہ غیر ملکی مسلح جنگجو تنظیمیں عراق کے اندر امریکیوں پر حملہ کر رہی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حملے ایران کروا رہا تھا، لیکن بہرحال امریکہ نے اپنے فوجیوں کو اور جنگی ساز و سامان کو عراق سے کہیں اور منتقل کرنا شروع کر دیا ہے۔ ناظرین آگے بڑھ لیتے ہیں، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ فرانس سے ہے۔ فرانس کے اندر خانہ جنگی بڑھنے کا شروع ہونے کا خطرہ ہے۔ فرانس کی فوج کے اندر ایک مرتبہ پھر فوجی جرنیلوں نے خط لکھا ہے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کو۔ یہ دوسری بار ہے جب فرانس کی فوج کے اندر جو جرنیل ہیں، جو ہائی لیول پر بیٹھے ہوئے جرنیل ہیں، انہوں نے خط لکھا ہے کہ فرانس کے اندر جو متنازع سرگرمیاں ہیں یہ بڑھ سکتی ہیں، خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے، فوج کے اندر بھی بغاوت ہو رہی ہے، لہٰذا ایمانوئل میکرون کی حکومت اقدامات کرے تاکہ بہت دیر نہ ہو جائے اور فرانس خانہ جنگی کی آگ کی وجہ سے جل کر خاک نہ ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں فرانس کے اندر مسلمانوں کے خلاف متنازع قوانین بنائے گئے ہیں، مسلمانوں پر تشدد اور ٹارچر بھی ہو رہا ہے۔ صلیبی نظریات کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف متنازع سرگرمیاں فرانس کے اندر بڑھتی جا رہی ہیں۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں،
جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ اور رشیا کے تعلقات اور رشیا سے ہے۔ ناظرین کرام، ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ روس کے اندر ایک سکول پر حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں درجنوں افراد زخمی اور ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ روس کے اندر بھی بدامنی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ روس نے الزام لگایا ہے کہ یورپ اور امریکہ ان واقعات کے پیچھے ہے، جبکہ امریکہ کے اندر جو آئل پائپ لائن اڑائی گئی تھی سائبر اٹیک سے، اس کی ذمہ داری روس پر ڈالی گئی تھی، لیکن روس نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے اندر کسی بھی طرح کے سائبر حملے میں ملوث نہیں ہے۔ امریکہ کی 17 ریاستوں میں ایمرجنسی ہے اس پائپ لائن کے اڑنے کی وجہ سے، اور ابھی تک پیٹرول کی جو سہولیات ہیں وہ بحال نہیں ہو سکی ہیں۔ ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔